گی صبر کرو، ایک دن مشکل ٹل جائے گی صبر کرو، مشکل سے اتنا گھبرانا ٹھیک نہیں، مشکل بالکل سے اتنا گھبرانا ٹھیک نہیں، اور جو کچھ ہے تم ڈال دو اس کی جھولی میں، جو کچھ ہے تم ڈال دو اس کی جھولی میں، جو کچھ ہے تم ڈال دو اس کی جھولی میں، سائل کو خالی لوٹانا ٹھیک نہیں، سائل کو خالی لوٹانا ٹھیک نہیں، اور شان سے جیتے ہو تو جی کر مر جاؤ، شان سے جیتے ہو تو جی کر مر جاؤ، شان سے جیتے ہو تو جی کر مر جاؤ، خودداری کو بھیٹ چڑھانا ٹھیک نہیں، خودداری کو بھیٹ چڑھانا ٹھیک نہیں، اور ہار کو اپنی جیت میں بدلے تب جانے، ہار کو اپنی جیت میں بدلے تب جانے۔ ایک آواز آ رہی منٹ ہے سرفراز سب؟ بھائی، سرفراز بھائی خلیل بھی جڑ چکا ہے ماشاءاللہ، چلیے کم سے کم آج پتا چلا کہ خلیل الرحمن بھی زندہ ہے، شاید کہ اس سے پہلے بات آپ کی بھی نہیں ہوئی ہوگی خلیل سے، لیکن نہیں، ابھی وہ میسج کیا، اسی لیے میں نے دیکھا اس کا۔ چلیے اچھی بات ہے خلیل بھائی، وہاں بھی جڑ چکا ہے۔ چلو یہ مصرے خلیل بھائی کے نام۔ بالکل 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 ہار کو اپنی جیت میں بدلو تب جانے، ہار واہ کو اپنی جیت میں بدلو تب جانے، ہار کو اپنی جیت میں بدلو تب جانے، یوں ہی سر پر تاج سجانا ٹھیک نہیں، یوں ہی سر پر تاج سجانا ٹھیک نہیں، سب کو دل کی بات بتانا ٹھیک نہیں، سب کو واہ، دل کی بات بتانا ٹھیک نہیں، بات بتا کر پھر پچھتانا ٹھیک نہیں، بات بتا کر پھر پچھتانا ٹھیک نہیں۔ ماشاءاللہ۔ بہت سارے حضرات داد بھی دے رہے ہیں۔ ہاں دیکھتے خلیل اگر کسی شعر پہ ماشاءاللہ کہہ دیں، یقیناً اس شعر کے کامیاب ہونے کی ضمانت۔ ہاں اس لیے کہ خلیل الرحمن ہم لوگوں میں ایسے ہیں جیسے کہ پورے مہینے میں اگر سب سے زیادہ قیمتی چاند ہو تو وہ 14ویں کی چاند ہوا کرتا ہے، بے ایسے شک تمام شاملوں میں خلیل کا مرتبہ اتنا ہی زیادہ بلند تھا۔ خلیل بھائی سے کیا کافی دن بات نہیں ہوئی ہماری، اور یا نہ ہی ملاقات بھی ان سے ہم سے۔ یہی چیز تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور وہاب بھی ماشاءاللہ جڑ چکا ہے۔ وہاب سے تو خیر زندگی بھر ان کی یادیں تازہ رہے گی کہ ان کے شادی میں گئے تھے تو ہم لوگوں کے ساتھ کچھ ہوا بھی تھا۔ خیر کوئی اس میں جو ہے نا کچھ ساتھی دل جلے، اسی لیے ہاں ان کے لیے میری رائے ہے کہ کوئی دل جلے والا شعر سنائیے۔ ارے دل جلے والا شاعر کیسے سنے گا یار، میرے کو اصل میں دل جلے والا شاعر دیکھو، سننا چاہتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ ڈائری لے کے بیٹھے ہیں۔ امداد کدھر گیا؟ ادھرے ہوگا کدھر۔ اب کیا پتا امداد کہاں گھوم رہا ہے، وہ تو خلیل ہی بتا سکتا ہے کہ وہ سب کہاں ہے۔ سنائیے۔ سناتا ہوں۔ تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس
ایک جان سے الگ ہو گئے، واہ واہ، تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس، ایک جان سے الگ ہو گئے، تم سے بچھڑا تو سوچا تھا بس، ایک جان سے الگ ہو گئے، اب لگائے کو جان سے نہیں، دو جہاں سے الگ ہو گئے، اب لگائے کو جان سے نہیں، دو جہاں سے الگ ہو گئے، ماشاء اللہ، اے وطن رہے کہ پردیس میں، ایسے گھٹ گھٹ کے جیتے تھے ہم، اے وطن رہ کے پردیس میں، ایسے گھٹ گھٹ کے جیتے ہیں ہم، واہ، جیسے بچے کسی بھیڑ میں اپنی ماں سے الگ ہو گئے، جیسے بچے کسی بھیڑ میں اپنی ماں سے الگ ہو گئے۔ یہ تھے ندیم اختر کی بہت میرے کو اچھا لگتا تھا، یہ سنتا تھا میں جب بھی۔ شعر بھی بہت اچھا ہے۔ 1 منٹ، یہ عبد الوہاب افسوس لکھ رہا ہے۔ عبد الوہاب بھائی، آپ کو کس بات پہ افسوس ہے، ذرا وہ بھی آپ کمنٹ میں لکھ دیں۔ اور باقی رضوان بھی ابھی جڑا تھا، رضوان کو آپ پہچانتے ہوں گے سرفراز بھائی، کہ وہ پورنیہ کا تھا جو اوپر میں رہتا تھا چل مل میں 4 نمبر میں۔ دیکھے ہوں گے جی، اس سال کتنے ساتھی جڑے ہوئے ہیں؟ ابھی تو جڑے ہوئے تھے تقریباً 12-13، پھر سے گھٹے ہیں، پھر سے بڑھتے ہیں۔ خیر، اور سب بتائیے تو۔ وہ کون لکھ رہا ہے؟ انظر بھائی لکھ رہا ہے دل کی بات مت بتانا بھائی۔ اب انہیں سے پوچھیے دل کی بات کیا ہوتی ہے۔ دل کی بات اکثر و بیشتر زبان پہ آ ہی جاتی ہے جب اس طریقے کے شعر و شاعری ہو تو۔ یار اور ایک فلسطین کے اوپر نظم ہے، بہت اچھا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت پڑھنا چاہیے اس کو۔ بالکل 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 بالکل، خلیل الرحمن دوبارہ ہو چکے ہیں۔ ایک ویڈیو کل دیکھا میں نے، بھاوک کر دیا، وہ بول رہے وہ 3 دن سے کھانا نہیں کھائے، اس طرح سے وہاں ظلم کی حالات بنے ہوئے، 14,000 بچے جو ہے موت کے کگار پر پہنچے ہوئے ہیں۔ میرے کو وہ عمران جی کا ایک نظم یاد آتا ہے، بڑا ابھی تازہ نظم ہے وہ، انشاءاللہ میں سناتا ہوں، بڑا عجیب سا دل میں آپ کو احساس جگت ہوگا۔ جی 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 بالکل، ارشاد ہو ارشاد۔ دنیا لاشوں کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے، میں مصرع پڑھتا ہوں۔ جی صرف جی جی لاشوں کی فصل آتی ہے، جب زمین خون میں نہاتی ہے، صرف لاشوں کی فصل آتی ہے، جب زمین خون میں نہاتی ہے، گولی چاہے کہیں چلے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے، گولی چاہے کہیں چلے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے، پوچھتا ہوں تمام دنیا سے، وقت کے ظالم بادشاہوں سے،
پوچھتا ہوں تمام دنیا سے، امن کے ہر نگار خانے سے، پوچھتا ہوں تماش بینوں سے، ظالموں نیند کیسے آتی ہے جب کوئی روح چھٹ پٹاتی ہے، ظالموں نیند کیسے آتی ہے جب کوئی روح چھٹ پٹاتی ہے، صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی ہے، اور آج تک یہ سمجھ نہیں پایا جانے کیا مقصد الہی ہے، آج تک یہ سمجھ نہیں پایا جانے کیا مقصد الہی ہے، ہر طرف جنگ کا تماشا ہے، ہر طرف موت ہے تباہی ہے۔ اس طرح جو ماحول بنا ہوا تھا، اس طرح انڈیا پاکستان کا بھی ماحول بنا ہوا تھا، ہر طرف دیکھو تو جنگ کا ہی جنگ ہے، موت ہی موت ہے، آج تک یہ سمجھ نہیں پایا جانے کیا مقصد الہی ہے، ہر طرف موت کا تماشا ہے، ہر طرف جنگ ہے تباہی ہے، چین کی نیند سو رہے ہیں سب زندگی کے حسین باہوں میں، چین کی نیند سو رہے ہیں سب زندگی کی حسین باہوں میں، کون حق بات کو اٹھائے گا، کون جائے گا قتل گاہوں میں، کون حق بات کو اٹھائے گا، کون جائے گا قتل خواہوں میں، نیند بس خواب ہی دکھاتی ہے، کیا تمہیں سچ میں نیند آتی ہے، نیند بس خواب ہی دکھاتی ہے، کیا تمہیں سچ میں نیند آتی ہے، صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی ہے، بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے۔ بالکل بالکل درد بھری تمام داستانوں کو آپ نے ایک ہی نظم میں پیرو دیا۔ حقیقت میں جب کسی کا ناحق قتل ہوتا ہے تو اس وقت دل سے جو آواز نکلتی ہے کہ کاش کہ ایسا نہیں ہوتا تو یہ انسانیت کے لیے بہتر تھا۔ خیر کیا کیجئے گا، یہاں آپ تک نے کہ وہ بھی یہاں تک کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم صرف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، اور کیا ہمارے ہاتھوں میں تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ کچھ ایسی قدرتی چیز کو بھیج دے اللہ تعالیٰ، پھر سے وہ ابابیل بھیج دے اور ظالم لوگوں کو دکھلا دے کہ نہیں، خدا بھی اس دنیا میں ہے جو ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ بالکل میں خلیل الرحمان خلیل بول رہے ہیں کہ اور ٹائمنگ تھوڑا چینج کرو، عشاء کے بعد لائیو آئیے۔ کیوں خلیل الرحمان وجہ کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں میرے یہاں دراصل بات یہ ہے کہ رات میں جو ہے نیٹ ورک پرابلم بہت زیادہ رہتا ہے، اس لیے کہ رات میں زیادہ تر آدمی ابھی میچ میں مگن رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے رات میں نیٹ ورک پرابلم زیادہ رہتا ہے۔ اسی لیے مطلب 3 بجے کیا شام اثر کے ٹائم لائیو آ جائے۔ اثر کے ٹائم اثر کے بعد اگر آنا چاہیں تو یہ بھی وقت ٹھیک ہے، بلکہ رات میں تھوڑا سا ہر ایک جگہ نیٹ ورک کا پرابلم رہتا ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر آدمی رات میں فارغ رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس وقت وہ نیٹ زیادہ یوز کرتے ہیں۔ خیر بہت اچھی رائے ہے آپ کی انشاءاللہ،
دوبارہ جب آپ کو لایا جائے گا لائف میں تو ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کو رات ہی مل. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. واہ. یہ بے شک. شعر جب میں نے سنا نا، اس شعر سے مجھے آپ کی وہ چیزیں یاد آ رہی ہے کہ جب آپ شعلے بیان یا ایسے کوئی تقریر کی کتابیں تھی جو آپ چلمل میں بہت زیادہ رٹا مارا کرتے تھے عید الاضحیٰ کے موقع پہ، خلیل نے یہ شعر لکھا ہے. یعنی کہ خلیل الرحمن بیداری کا ثبوت زیادہ دیتا ہے. چلیے اچھی بات ہے. اور کوئی شعر یاد ہو تو وہ بھی لکھ دیجیے تاکہ ہم لوگوں کو بھی یاد ہو جائے ماضی کی یادیں. اور بتائیے تب سرفراز بھائی، اپنی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ ماشاء اللہ اچھی چل رہی ہے. کیا کرے، ہمارا ٹکٹ بھی ہے 2 تاریخ کو گاؤں جا رہا ہوں. اچھا اچھا. چلیے اچھی بات ہے. تب خلیل بھائی کو نیند آ رہی ہے. اب وہ انظر بھائی آپ ان سے خود پوچھ لیں کہ انہیں نیند آ رہی ہے یا کون سی مجبوری ہے ان کی. میں نے تو انہیں کہا کہ مجبوری بھی آپ کامنٹ میں لکھ دیجئے کہ کیا مجبوری ہے آپ کی، تاکہ دوبارہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی وقت آپ کو لائیو میں لیا جائے. تب بتائیے سرفراز بھائی اور کچھ. کچھ لوگوں نے خلیل بھائی کہہ رہا ہے عشاء کے بعد جڑو. دیکھ لوں گا. اور بتائیے تم، اور کوئی شعر وغیرہ جو بہترین ہو. ہر شعر اپنی جگہ پہ بہترین ہے. نہیں نہیں بے آپ نے شک. وقت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی اشعار کیے، یقیناً وہ دلوں کو جھنجھوڑنے والی بات تھی. چاہے وہ پردیس کے تعلق سے ہو یا ابھی زمانے کے ماحول کے اعتبار سے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ نصیحت ہے، سبق. تب اور ایک 4 مثال سناتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ساتھی جی جی جڑے گے اس کے بعد پھر اپنی جگہ لے لیں گے. جی 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 انشاءاللہ ضرور. یہ سنے ہوں گے اس سے پہلے بھی. یہ مصرے ایسے ہے جو کہ پڑھنا چاہیے اس دور میں. جی جی آسماں چلتی زمین پر نہیں آنے والا، آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا. آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا. پیاس کیسی ہے چلو رے جائے، چلو رے نچوڑی جائے، اپنے ہی حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے ہی حصے میں سمندر نہیں آنے والا. آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا. بے اور شک. اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی. ادھر ادھر سے آسرا لگا کے کچھ کوئی مطلب نہیں ہوتا. کوئی ساتھ نہیں دینے والے آج کے دور میں. سارے حکمران سوئے ہوئے. بم اور بندوق تو بارود تو بھیج سکتے ہیں ان کو اسرائیل کو، لیکن اس کی مدد غزہ میں کھانا اور چیزیں نہیں بھیج سکتے، دوائی نہیں بھیج سکتے. یہ ہے آج کے قوموں کی حالت. اور اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے،
اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، پھر ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، آسماں جلتی زمین پر نہیں آنے والا۔ اس وقت جب ابابیل جو بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے، اس وقت اگر آپ وقت دیکھیں گے تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت مسلم بہت کم تھے۔ عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اس وقت وہ اکیلا تھے، اور اس وقت کیا بولتے ہیں، مجھے وہ کیا یاد رہا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، بکری چراتے تھے، اور جب بکری چراتے تھے تو ان لوگوں جو ابرہا جو آئے تھے ان کے اوپر ڈھانے کے لیے، تو ان کے کچھ جو حکمران تھے ان کے بکریوں کو ضبط کر دیا گیا۔ جیسے عبد المطلب کو پوچھا کہ آپ کے بکریوں کو ضبط کر لیا، کعبے کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے کعبے سے کوئی مطلب نہیں، میرا جو بکری جمع کیا ہے وہ ہمارا بکری دے دیجئے۔ تو کہا بکری کی آپ کو پڑی ہے، اور کعبے کے اوپر جو ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے، بولا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس وقت ایمان بہت کم تھے، لوگوں کو تک ایمان نہیں پہنچے تھے، اللہ تعالیٰ نے سارے جو ہے ثبوت اس دنیا میں نہیں دیے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کے طور پر حق ادا کر چکا ہے، سارے مسلمانوں کو سب چیز دے چکا ہے۔ اب اس کے باوجود اب خود ہی اللہ تعالیٰ آئے تو کہا نہیں، بلکہ تم خود ان سے ساتھ لڑو، ہاں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ضرور رہے گا۔ تو انسان بالکل اگر اس وقت ابابیل کے چکر میں رہے گا تو نہیں ہوگا، بلکہ آج اللہ تعالیٰ کے انسانوں کو خود صلاحیت دیا، خود طاقت دیا ہے، خود سب چیز دیا، اور خود سے نہیں لڑے گا تو وہ نہیں بچنے والا آج۔ جی جی، دیکھیے جگر لکھ رہا ہے کہ خلیل کے ابھی میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، ICU میں بھرتی ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ آسانی کا معاملہ کریں۔ چلیے امین اللہ امین، تعالیٰ جلد اللہ شفا تعالیٰ انہیں کے بیٹے کو جلد جلد شفا عطا کرے۔ کریں اور آپ کے ہماری بھی لیے ایک چھوٹی بہترین بچی ہے ذریعہ 1.5 سال کی، بنائے۔ ہماری بھی ایک چھوٹی بچی ہے 1.5 سال کی، ان کی بھی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے بھی تھوڑا دعا کریں۔ جی تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ جو بھی دیکھ رہے ہیں سبھی خلیل دعا رحمان کے، بھائی، ان کا آواز صاف نہیں آ رہا ہے۔ شاید کہ چلو خلیل انشاءاللہ بھائی بعد میں آپ کے یہاں نیٹ ورک کا پرابلم ہوگا، اس لیے کہ جب میں لائیو کر رہا ہوں تو میرے پاس آواز صاف آ رہی ہے، مجھے صاف سنائی دے رہی ہے۔ اب اس سے آگے میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب مجھے سنائی نہیں دیتی تو پھر سے میں سوچتا کہ کیا، لیکن میں تو اونٹ کے بارے میں پڑھا ہوں۔ خیر ہو سکتا ہے، دیکھیے اس واقعے کی نہ میں تردید کر رہا ہوں، نہ میں ان کی سچانیت کو بیان کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مختلف کتابوں میں جو انہوں نے پڑھا ہے تو وہ بکری کے تعلق ہو، اس لیے کہ عرب کی زمین بکریوں کے لیے بھی جانی جاتی ہے اور اونٹوں کے لیے بھی جانی جاتی ہے، اسی لیے کسی واقعہ کا مختلف طریقے سے آنا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اور نہ ان میں ہمارا کوئی عقائد کا تعلق ہے کہ جسے جاننا ضروری ہے۔ خیر ہاں نہیں، اونٹ کا بھی ہو سکتا ہے، میں نے کیا بتا بکری کے شاید میں پڑھا تھا، اس لیے میں بکری کے بارے میں، کیونکہ حضور اسی پاک صلی لیے اللہ علیہ وسلم نے بکریاں ہی چراتے تھے، اور عبد المطلب جو ہے وہ بھی ان کے پاس بھی بکریاں تھے، پہلے سے ان کے گھروں سے مطلب بکریاں ہی چلتے آ رہے تھے۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں روایات موجود ہو، باقی میری نظروں سے نہیں گزری ہے جو میں اس کا تصدیق یا تکذیب کر سکوں۔ چلیے خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے سرفراز بھائی، آپ ملاقات اچانک ہوگی۔ ٹھیک ٹھیک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔